اللہ کی دوسری مخلوقات عالم سے انس اور ہے، دہشت گردی اور ہے۔ دہشت گردی کی آسان سی تعریف ہے کہ اپنا نقطہ نظر اپنے زور بازو پر نہ مانا۔ تو دہشت گردی سے کام نہ لیتے ہوئے جب اس آدمی نے جو بندے کی عہدے پر ترقی پا گیا تھا، اس بندے نے جب انس کا مظاہرہ کیا تو انعام میں جو اسے حیثیت عطا کی گئی کہ ہم انسانیت پسند ہیں۔ بات یہاں تک آ گئی۔ ہمارا موضوع ہے وہ یوم جس یوم کو ہمارے لیے اللہ نے دین مکمل کیا، جس یوم کو اللہ نے ہمارے لیے دین مکمل کیا۔ اس دن دین جب مکمل ہوا اور نعمتیں تمام کا اعلان کروایا گیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہاں جہاں اعلان ہوا ولایت توحید یعنی ولایت علی کا، تو حکم دیا گیا کہ بندگی کرو خدا کی۔ اب اس بندگی کے لیے ہمیں پلٹنا پڑے گا قرآن کی جانب کہ اللہ ہم سے کیسی بندگی چاہتا ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے سورہ اسرا کی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب ذرا سوچو، جو معراج پہ رسول کائنات صلوات پڑھیں گے محمد والے، جو معراج پہ رسول کائنات تشریف لے گئے تھے، اللہ نے کیا کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اب دنیا کو اللہ نے حسن نمونہ دکھایا کہ اگر کوئی میرا بندہ کہلوانے کا حقدار ہے تو مجھ محمود کا کل بھی بندہ محمد تھا، آج بھی محمد ہے۔ ساتھ ہی محمد کے پروانے کی، محمد پہ اپنی جان بارہا لٹانے والے کی آواز آئی، انا عبدو من عبید محمد۔ لوگوں سنو، میں علی محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ اب جسے بندگی کرنی ہے اللہ کی تو کلیہ مل گیا کہ علی کی بندگی کرو گے تو محمد کے بندے کہلاؤ گے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں وہ صفات عطا فرمائیں گے کہ اللہ کہے گا یہ میرا بندہ ہے۔ ہم سے سنیے توحید، جو ہمارے پیروں نے توحید کا تعارف کروایا ہے۔ جب محمود نے محمد کو خلق کیا، اس نے کہا کہ میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا نہیں، چھپایا گیا خزانہ تھا۔ چھپا ہوا ہوتا ہے خفیہ اور چھپایا گیا ہوتا ہے مخفی۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپایا گیا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مجھ محمود نے اپنے محمد کو خلق کیا اور محمد نے خلق ہوتے ہی پہچان کروائی، قل هو اللہ احد۔ کہہ دیجئے، اے دیکھ رہے ہو نا میرے حسن و حسین، میرے علی
میری فاطمہ دیکھ رہے ہو نا تو کہہ دو، کل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایسا ایک ہے جس کا نہ نصف ہو سکتا ہے نہ دو ہو سکتا ہے۔ واحد وہ اکائی ہے جس کا نصف یعنی آدھا بھی ہو سکتا ہے، جس کا ڈبل یعنی دگنا بھی ہو سکتا ہے، مگر واحد وہ آحد وہ اکائی ہے جس کا نہ تو نصف ممکن ہے، نہ کوئی تجزیہ ممکن ہے، نہ کوئی ضرب ممکن ہے، نہ کوئی تقسیم ممکن ہے۔ تو محمد نے تعارف کروایا اپنے اللہ کا، قل هو اللہ احد۔ جب یہ تعارف علی نے سنا تو فوراً فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب یہ تعارف اپنے بابا علی سے حسن نے سنا تو فوراً کہنے لگے لم یلد، حسن کے فوراً بعد حسین بولے ولم یولد۔ اب یہ سب سن رہی تھی ام ابیہا، یعنی اپنے باپ کی بھی اصل، جس کی آمد پہ محمد کھڑے ہو کے استقبال کیے کرتے تھے، جس کی قصہ کی وجہ سے میں نے کہا تھا کنتو کنزن مخفیہ، چھپایا گیا خزانہ۔ تو یہ سنتے ہی فاطمہ نے کہا جس کا اپنا کف علی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ ہے توحید محمد و آل محمد کی۔ اللہ نے کائنات خلق کی، یاد ہے کیا کہہ کر؟ جب اس نے چاہا کہ کائنات خلق کرے تو کیا کہا؟ یاد ہے آپ کو؟ کن۔ کیا کہا؟ کن۔ یہ جو کن کہا، اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تو نہ زبان رکھتا ہے نہ دہن رکھتا ہے۔ اب کہا اللہ نے کن کہ ہو جا، تو جب اللہ نے کن کہا ہوگا تو پھر لسان اللہ سے کہا ہوگا نا۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ کن کے بعد بس وہ ویسا ہو گیا جیسا اللہ چاہتا تھا، فَيَكُن، وہ زمین و آسمان بن گئے، جو اللہ چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ اب کرنے کے لیے تمہیں بھی جب کوئی کام کرنا پڑے تو ہاتھ تو چاہیے ہوتے ہیں نا۔ جب یہ یکون کن کے بعد فَيَكُن ہوا ہوگا تو لسان اللہ کے کن کہنے کے بعد یہ فَيَكُن ید اللہ سے ہوا ہوگا۔ کن سے میں آپ کو لے آیا فَيَكُن تلک، یعنی لسان اللہ سے ہم سفر کرتے کرتے ید اللہ تک آ گئے۔ ٹھیک، اب میں نے سنامہ کلام میں عرض کیا تھا الیوم یائس الذین کفروا، الیوم یعنی 18 ذی الحج کا آخری حج سے واپسی کا دن، جس دن نبی محترم رسول خدا خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو میدان غدیر میں روکا۔ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا آنے کا، پہنچ جانے کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس پلٹایا۔ 3 دن لگ گئے اس کام کو، اس لیے کہ ہوائیں، فضائیں، سورج، چاند، تارے، دن رات سب پہر اس میدان غدیر خم میں جمع ہو جائیں۔ جب جمع ہو گئے تو پھر کیا کیا؟ پالانوں سے ایک منبر بنایا۔ کیوں پالانوں سے بنایا؟
کہ جب جب اہل عرب اونٹ دیکھیں انہیں خطبہ غدیر یاد آ جائے. مولا میرے اور آپ کے معصوم مولا سے پوچھا گیا تھا نا کہ مولا امام رضا علیہ السلام سلطان معظم یہ محرم کا خاص اہتمام آپ اپنا امامہ اور اپنا جوتا نالین مبارک اتار کر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا اس لیے کہ کہیں تم غدیر کو بھی غدیر کی طرح بھی کربلا کو نہ بلا دو. تو رسول نے منبر بنوایا اونٹوں سے پالانے اتار کے اور پالان پہ خود کھڑے ہو کے اپنے ساتھ علی کو قیام کروا کے علی کا ہاتھ بلند کر کے والشمس اور والقمر کی تفسیر بن کے ایک ہی منبر پر ایک ہی وقت میں دن دہاڑے روز روشن میں دنیا کو سورج اور چاند دکھا کر وہ جنہیں کبھی چاند توڑ کے دکھاتے تھے کبھی ہاتھ پہ سنگریزیں سنوا کے دکھاتے تھے. دنیا یہی کہتی ہے نا کہ رسالت کا معجزہ ہے کہ ہاتھ پہ سنگریزے بولے. میں کہتا ہوں سنگریزوں کا بولنا معجزہ نہیں. وہ تو معلوم ہے میں روایات سے کام نہیں لیا کرتا, میں تو آیات پڑھتا ہوں. پڑھو سورہ یسبح للہ ما فی السماوات, جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے وہ اللہ کے لیے تسبیح کرتا ہے. تو جو کچھ بھی ہے جاندار بے جان میز کرسی منبر دری فرش یہ دیواریں یہ چھت یہ ذرات یہ سنگریزے سب تسبیح کرتے ہیں. اس میں رسالت کا کیا معجزہ؟ معجزہ یہ تھا کہ جب یہ سنگریزے رسالت کے ہاتھ پہ آئے تو وہ جو اپنوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے انہیں سنگریزوں کی تسبیح سننے لگی. تو سنگریزوں کی تسبیح لوگوں کو سنوانے والے رسول نے یہاں پالانوں کے منبر پر جب اللہ کے حکم پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے رسول پہنچا دیجئے, بارہا پہنچا دیجئے. بلغ کا ترجمہ ہے بار بار پہنچانا, بار بار پہنچانا. یہ بلغ کی تفسیر کرنی تھی کہ رسالت نے خطبہ غدیر کو 7 گھنٹے تک طویل کیا. اب اس منبر پہ کھڑے ہو کے رسول نے پہنچایا, کیا پہنچایا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. صلوات نہیں پڑھیں گے محمد والے کا؟ اب مولا کے کئی ایک ترجمے کیے جاتے ہیں. مولا کا ایک ترجمہ دوست بھی کیا جاتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اتحاد و یگانگت کے قائل ہیں, نہ صرف سنی شیعہ مسلمانوں کے درمیان بلکہ پوری کائنات کے درمیان ہم انسانیت کے قائل ہیں. کیونکہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر سلامتی چاہنے والے محفوظ رہے. ہاں تو ہم اس حدیث کے مصداق ہم تو کائنات میں ایک پوری بین الاقوامی یگانگت کے قائل ہیں. ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ کربلا نے فیصلہ کر دیا کہ دنیا میں فرقے 2 ہی ہیں, یا تو کوئی یزیدی ہے یا حسینی ہے.
آج کے دن تمہارا دین ایسے اکمل ہو گیا جیسے اکمل ہونے کا حق ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ تم پر یہ نعیم یعنی کہ نعمت والی ہستی مولائے کائنات علی کے ذریعے تم پر نعمت تمام کر دی گئی۔ اور آگے کیا فرمایا کہ نعمت کے تمام ہونے پر اللہ نے اسلام کو تمہارے لیے اپنے دین کے طور پر پسند کیا۔ اور بے شک ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو آدم سے لے کے خاتم علیہ السلام تلک جو بھی دین ہے فقط محض صرف اسلام ہی ہے۔ تو اس اسلام کو منبر غدیر سے حالت ایمانی میں کم از کم 7 لاکھ صحابیوں کی موجودگی میں رسالت نے نہ صرف پہنچایا بلکہ اس دین کے اکمل ہونے کا اعلان بھی کیا۔ اس اکمل ہونے کے اعلان کے ساتھ ہی ابھی ہمیں پلٹنا ہے اس آیت کی طرف جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا، اس دن یعنی جس دن رسول نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا تو جو لوگ انکار کر رہے تھے نعمت تمام کا، میں نے کہا تھا نا آپ خاموش ہو جائیں گے، برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، برز الدین کلہ الی الکفر کلہ، برز الامام کلہ الی الکفر کلہ، دنیا کو کل کا کل دین دکھا کر، دنیا کو کل کا کل اسلام دکھا کر، دنیا کو کل کا کل امام دکھا کر جب رسالت نے دین کی اکملیت کا اعلان کیا تو جس نے اس کل ایمان کا انکار کیا وہ مایوس ہو گیا۔ جزاک اللہ حبیب ابن مظاہر، آپ کو اس نعرے کا انعام دے۔ رسول کا وہ صحابی جو حسین کے ساتھ پلتا رہا، تو جب اعلان کیا گیا تو اس کل ایمان کے منکر مایوس ہو گئے۔ آگے کیا فرمایا اللہ نے؟ فلا تخشوہم، تم ہرگز نہ ڈرو۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، تازہ حاجی 8 دن ہوئے، ابھی جمعہ 8 دن، اس مجمع میں نہ تو ابو لہب ہے، نہ کوئی ابو جہل ہے، نہ کوئی مرحب ہے، نہ کوئی عمر بن عبد ود ہے، کوئی بھی تو کافر اور مشرک اس مجمع میں نہیں ہے۔ سارے کے سارے پیارے پیارے تاروں جیسے صحابہ ہیں، 7 لاکھ صحابہ اکرام ہیں۔ پھر سوچنے کی بات ہے کہ یہ اللہ جو رسول کو اس آیت میں کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَتَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو ماننا پڑے گا کچھ انکار کرنے والے وہاں بھی ایسے موجود تھے جن کی خاطر قرآن میں سورہ المنافقون اتری تھی۔ اللہ نے رسالت کو خبردار کیا کہ اے میرے پیارے حبیب، میں محمود تجھ محمد کے لیے ہوں نا، تو ان سے نہ ڈر۔
رسالت کے اصحاب نے ہمارے رسول کے ساتھ باوفا پرخلوص رویہ رکھا، ان کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ ایسے صحابہ کی درجات کی بلندی کے لیے اور قرب رسالت عطا ہونے کے لیے بلند تر صلوات۔ تو یہ جو دین مکمل کیا رسالت نے، اور یہ کل ایمان اور یہ کل اسلام جو دکھایا کائنات کو، اس ولایت توحید کو جسے علی کے ذریعے رسالت نے پہنچایا، جس کے لیے حکم خدا بندی یہ تھا کہ اے میرے رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ ولایت علی یعنی مجھ خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کو اس حج سے واپسی پر 18 ذی الحج کو فروری کے مہینے میں اگر کائنات تک نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا تھا انا من حسین۔ جو رسالت رسول نے پہنچائی ولایت توحید کی، یعنی ولایت علی جو پہنچائی، اس ولایت کو، اس دین کو، اس اسلام کو، اس کل ایمان کو بچانے کی خاطر مدینہ چھوڑنا پڑا۔